بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اب آگیا جی، کل ہم بات کر رہے تھے کہ امام صاحب کے بارے میں جو لوگ بات کرتے ہیں ان میں سے، ٹھیک ہے، تو اسی کے اوپر ہی وہ بات چل رہی تھی۔ وَلَيْسَ مِثْلُهُ إِلَّا كَمِثْلِ ذُبَابَةٍ وَقَعَتْ تَحْتَ ذَنْبِ جَوَّادٍ فِي حَالَةِ كَرِّهِ وَفَرِّهِ۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو لوگ امام صاحب کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ مکھی جو ہے وہ گھوڑے کی دم کے پیچھے جو ہے نا وہ آ جائے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ گھوڑا جو دم ہلاتا ہے تو ایک جگہ سے اٹھ کے دوبارہ دوسری جگہ پہ بیٹھتی ہے، پھر دوسری جگہ پہ بیٹھتی ہے، لیکن کوشش کیا کرتی ہے، تلاش یہی کرتی ہے کہ گندہ مقام کو تلاش کرے گی تو اس جگہ کے اوپر ہی بیٹھنے کے لیے جو ہے، باقی کسی جسم کے اوپر نہیں وہ کر رہی ہوگی، تو وہ جو ہے اسی جگہ کے اوپر بار بار جو ہے نا بیٹھ کے تلاش کرے گی کہ وہی میں بیٹھوں۔ تو ایسے یہ لوگ بھی جو ہے نا وہ کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام صاحب کی بس کوئی خامی ہمیں مل جائے کسی جگہ سے، تو وہ جو ہے نا بس یہ بار بار اسی تلاش میں رہتے ہیں۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ وَلَيْتَ شَعْرِي لِأَيِّ شَيْءٍ يُصَدَّقُ مَا قِيلَ فِي أَبِي حَنِيفَةَ وَلَا يُصَدَّقُ مَا قِيلَ فِي إِمَامِ مَذْهَبِهِ۔ ٹھیک ہے کہ جی وَلَيْتَ شَعْرِي لِأَيِّ شَيْءٍ يُصَدَّقُ مَا قِيلَ فِي أَبِي وَلَا يُصَدَّقُ مَا قِيلَ فِي إِمَامِ مَذْهَبِهِ وَلِمَا لَا يُقَلِّدُ إِمَامَ مَذْهَبِهِ فِي أَدَبِهِ مَعَ هَذَا الْإِمَامِ الْجَلِيلِ۔ اچھا جی، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ جی اصل میں تو یہ تھا کہ جو ہے نا مطلب اشاری کا مطلب ہے جاننا، لِأَيِّ شَيْءٍ يُصَدَّقُ مَا قِيلَ فِي أَبِي حَنِيفَةَ یا يُصَدِّقُ مَا قِيلَ فِي وَلَا يُصَدِّقُ مَا قِيلَ فِي إِمَامِ مَذْهَبِهِ، کہ یہ لوگ اچھا اب دیکھو ہوتا کیا ہے کہ یہ زیادہ تر جو امام صاحب کے اوپر اعتراضات کریں گے یا اس طرح کی وہ کر رہے ہوں گے، یہ کیا ہوتے ہیں، مقلدین ہی ہوتے ہیں، وہ مقلدین ہی ہوتے ہیں کسی اور امام کے۔ اچھا اب جو مقلد ہیں ان کو کم سے کم یہ تو سوچنا چاہیے کہ ہمارے جو اپنے امام ہیں جن کی ہم تقلید کرتے ہیں انہوں نے امام صاحب کے بارے میں کیا بات کی تھی، یا ہمارے جو امام تھے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ادب کا کیسا معاملہ رکھتے تھے۔ تو اسی کو وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جناب لِأَيِّ شَيْءٍ کون سی ایسی چیز ہے، ٹھیک ہے، کہ اس میں سے جو ہے نا یہ لِأَيِّ شَيْءٍ لَيْتَ شَعْرِي لِأَيِّ شَيْءٍ يُصَدِّقُ مَا قِيلَ فِي أَبِي حَنِيفَةَ، کہ وہ تصدیق کرے امام ابو حنیفہ کی، یصدق پڑھ لو، ٹھیک ہے نا، ما قیل فی، جو تصدیق کرے اس کی جو امام صاحب کے بارے میں کہا گیا، ٹھیک ہے نا، ولا یصدق ما قیل فی امام مذہبی، اور تصدیق نہیں کرے، ٹھیک ہے نا، وہ کس کے اندر سے جو کہا گیا ہے ان کے اپنے امام کے مذہب کے بارے میں، ولیما لا یقلد امام مذہبی فی ادبہ مع ھذا الامام الجلیل، کہ وہ تقلید کیوں نہیں کرتا اپنے مذہب کے امام کی، فی ادبہ مع ھذا الامام الجلیل، یہ جو تھے امام صاحب کے ساتھ جتنا وہ ادب کرتے تھے، فقط نقل العلماء صنع الائمۃ الثلاثہ، ابھی اسی کو ذکر کر رہے ہیں نا۔ دیکھو اگر تم اعتراض کی بات کرتے ہو تو اعتراض اگر صرف جو ہے نا صرف ان کے بارے میں کرتے ہو، تو اگر تم صرف یہ کہتے ہو کہ اس میں سے کسی، ٹھیک ہے، امام صاحب کے بارے میں جو بھی لوگوں نے بات کی ہے وہ بالکل صحیح کی ہے، دیکھو نا کتنے کتنے لوگوں نے کیسی کیسی باتیں کی ہیں، اچھا تو پھر
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی باتیں کی ہیں، امام مالک کے بارے میں بھی باتیں کی، امام احمد بن حنبل کے بارے میں بھی باتیں کی ہیں، تو پھر ان کی بھی تصدیق کر دو۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ کہ آپ کے جو اپنے امام ہیں وہ کتنا امام صاحب کا جو تھے وہ کیا کرتے تھے، ادب کیا کرتے تھے، تو وہ بھی تو دیکھ لو ذرا۔ اس میں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کہ لأي شيء يصدق ما قيل، اس وجہ سے یہ تصدیق کرتا ہے امام حنیفہ کے بارے میں، ولا يصدق ما قيل في امام مذہبی، اور تصدیق نہیں کرتا اس میں سے، ولی ما لا يقلد امام مذہبی في ادبه مع هذا الامام، فقد نقل علماء ثناء الائمة الثلاثہ، علماء نے ذکر کیا ائمہ ثلاثہ کے اقوال کو، علی ابی حنیفہ و تعدبہم معہ، امام صاحب کی ثنا کے اندر اور ان کے ساتھ جو ادب کا جو معاملہ تھا، ولا سیما الامام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاص طور پہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بہت زیادہ امام صاحب کی وہ کیا کرتے تھے، مطلب ہے کہ بعد میں آئے ہیں، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کی قبر کے اوپر بھی جا کر جو تھے وہ بڑے ادب کے ساتھ پیش آتے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اتنا زیادہ وہ اچھا جی، تو کہتے ہیں والاسیم فی امام شافعی والکامل لا یستر منہ الا الکمال، اور کامل سے ہمیشہ کیا ہوتا ہے، کمال ہی نکلا کرتا ہے، کامل کمال ہی وہ کرتا ہے، اور ناقص و بضدی، اور ناقص سے ہمیشہ کیا ہوتا ہے، اس سے اس کی ضدی آتی ہے، ویکفی المعترض، اچھا جی، اور دیکھو معترض جو ہوتا ہے نا اس کے لیے اتنی بات کافی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ویکفی المعترض حرمان، اچھا جی، حرمان برکت من یعترض علیہ، کہتے ہیں کہ معترض جو ہوتا ہے نا اس کے لیے المعترض، معترض کے لیے کیا ہے، کافی حرمان وہ کہ جی یکفی المعترض حرمان ہو، معترض کے لیے جو حرمان ہی کافی ہے، حرمان برکت میں یعترض علیہ، اس آدمی کی برکت سے جس پہ وہ اعتراض کر رہے ہیں، جس پہ آپ اعتراض کرتے ہو اس کی کم سے کم برکتیں آپ سے اٹھ جاتی ہیں، اعاذنا اللہ من ذالک وعذابنا له بسلام المجتہدین وجمیع عباد الصالحین، تمام ائمہ کی اور تمام ان کی جو ہے، ٹھیک ہے نا، حشر نفی زمرۃ یوم الدین، اللہ تعالیٰ ہمارا حشر جو ہے ان ائمہ کے ساتھ قیامت کے دن کرے، اس لیے ادب کا پہلو ہمیشہ چھوڑنا نہیں چاہیے، یاد رکھو ہمارے نزدیک چاروں ائمہ کیا ہیں، چاروں ائمہ اہل سنت والجماعت میں سے ہر ایک کی عزت اور احترام کرنا، اگر اختلافی مسئلہ بھی ہو تو تب بھی کیا ہے، بڑے ادب کے ساتھ ان کا نام لینا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جی ادب کے ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہر ایک کا اپنا ایک ادب، اور اس میں سے اور ان کے اوپر کوئی ایسے اعتراضات نہ کیے جائیں جس میں سے ومما رویہ من تعدبی ما انه قال انی لاتبرک بابی حنیفہ، چاہیے دیکھو امام شافعی نے فرماتے ہیں کہ میں برکت حاصل کرتا ہوں ابو حنیفہ کی، وہ عجیب الى قبر، انہوں نے قبر پہ آتا ہوں، فاذا ارزت لی حاجت، اور مجھے اگر کوئی حاجت پیش آتی ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے اگر کوئی حاجت پیش آ جائے تو ارزت لی حاجت، ٹھیک ہے، ارزت لی حاجت، تو صلی تو رکعتین، میں 2 رکعتیں پڑھتا ہوں، وسالت اللہ تعالیٰ ان قبر ہی، تو ان کی قبر کے پاس ایک مسجد امام صاحب کی جو ہے نا، تو وہ میں وہاں پہ کیا کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، وہ دعا جو ہے نا وہ فوراً کیا ہو جاتی ہے، فتقضی سریعاً، تو وہ دعا فوراً کیا ہو جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے، امام صاحب کی قبر کے پاس آ کے میں اس مسجد میں جو پڑھتا ہوں، 2 نمازیں پڑھ کے، 2 رکعتیں پڑھ کے، اور پھر دعا کرتا ہوں قبر کے پاس، تو یہ جو ہے وہ دعا کیا ہو جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے، وذکر بعض من کتب علی المنہاج، اور بعض نے جنہوں نے لکھا منہاج کے اوپر کہ ان شافعی علی الصبح اچھا جی صلی الصبح عند قبری فلم یقنت، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز پڑھی تھی امام صاحب کی قبر کے پاس کی جو مسجد تھی، اور صبح کی نماز میں قنوت نہیں پڑھی تھی، آپ کو معلوم ہے کہ شافعی حضرات صبح کی نماز میں نا قنوت بھی پڑھتے ہیں، قنوت، ٹھیک ہے نا، ان کی وہ ہے اس میں سے جو ہم پر دعا بھی ہوتی ہے، اس میں قنوت نازلہ کی جو ہے اس میں سے، تو وہ ان کے وہ پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وکیل تو کہا گیا ان سے لما، آپ نے کیوں نہیں پڑھی،
کہتے ہیں تعدباً مع صاحب حاضل قبر، اس قبر والے سے. کیوں؟ ٹھیک ہے نا، کیونکہ امام صاحب تو فجر کی نماز میں جو ہے نا عام حالات میں تو کیا نہیں ہے، قنوت کے قائل نہیں ہے نا. تو امام صاحب نے جو تو کہتے ہیں کہ ان کے ادب کی وجہ سے میں نے یہ کیا تھا، میں نے نہیں کیا. چلیے. وزادہ غیرہ انہ لم بالبسملہ، اور بعض نے اور کہا ہے کہ انہوں نے بسملہ اونچی نہیں پڑھی. بسملہ سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، تو بسملہ اونچی نہیں پڑھی تھی. امام شافعی نزدیک تو بسم اللہ اونچی پڑھنا ضروری ہے کہ جب سورت وہ کریں گے. انہوں نے اونچی بھی نہیں پڑھی. تو یہ ادب کی وہ تھی. وحجابوا من ذالک، ٹھیک ہے نا. اچھا، اب اس پہ اشکال ہوتا ہے کہ امام شافعی نے کیوں ایسا کیا، اپنے مذہب کو کیوں چھوڑا انہوں نے. اس کا وہ جواب دینے لگے ہیں. کہتے ہیں کہ بِأَنَّهُ قَدْ يَارِزُ لِلسُّنَّةِ مَا يُرَجِّعُ تَرْكَ عِنْدَ الْاحْتِجَاجِ لِإِكْرَاهُ مِنْ أَنْفِ حَاسِدٍ. ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ جب ان کی سنت تھا تو کہتے ہیں کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے بِأَنَّهُ قَدْ يَارِزُ لِلسُّنَّةِ، کہ کبھی کبھار سنت والی چیز کو کوئی ایسی چیز پیش آتی ہے ما یرجح ترکہ عند الاحتجاج الیہ، جو اس کے ترک کو کیا کر دیتی ہے، ترجیح دے دیتی ہے. کرہ میں انف حاسد، جیسا کہ حاسد کی کیا کرنا، حاسد کی ناک کو خاک آلود کرنا. اب دیکھو امام شافعی نزدیک سنت ہے نا، لیکن انہوں نے جان بوجھ کے چھوڑا اس وجہ سے تاکہ حاسدین کو کیا کرنے کے لیے، حاسدین کی ناک کو خاک آلود کرنے کے لیے. تم اتنے بڑے امام کی کیا کرتے ہو، جو ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو. تو یہ انہوں نے جان بوجھ کے جو ہے نا اس میں سے، اور اس لیے وہ تعلیم جاہل ہے. تو بعض دفعہ ایک چیز کیا ہوتی ہے بذات خود ایک جائز عمل ہوتا ہے، لیکن آگاہ کرنا پڑتا ہے، اس کو چھوڑنا پڑتا ہے اس تھوڑی سی دیر کے لیے یا کسی اس کے لیے، تاکہ اس میں مقصود کچھ اور ہوتا ہے. فرض یا واجب ہے تو اس کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا. لیکن یہ اس میں سے کہتے ہیں ولا شک ان کان له حساد کثیرون، امام کے لیے تو ظاہر بات ہے حاسدین کی کثرت تھی. ٹھیک ہے نا. والبیان بالفعل اظہر منه بالقول، اور جو چیز عمل سے ظاہر کی جائے وہ زیادہ اثر کرتی ہے بنسبت قول کے. فما فعل الشافعی رضی اللہ عنہ افضل من فعل خلق القنوت والجہر، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فعل کیا تھا یہ افضل تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے آ گیا. اب کہتے ہیں اقولو ولا یخفی علیک، تمہارے اوپر یہ بات مخفی نہیں ہوگی کہ اچھا یہ اب قبروں پہ جانے سے برکت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، یہ میری ایک بحث ہے. اب یہ کہ میں بحث بات کروں گا نا، ہو سکتا ہے آپ لوگ تھوڑے سے پریشان بھی ہو جائیں اس کے اوپر. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اسی طرح ہی آپ بدائے ثنائے جو ہے نا، بدائے ثنائے والے جو ہیں، ٹھیک ہے نا، اور علامہ کاسانی جو ہے نا، علامہ کاسانی ہیں، ان کی بیگم ہیں، ان کے سسر ہیں، ان کی قبریں جو ہے مفتی تقی صاحب نے بھی لکھا ہے. میں نے آپ کو شاید پہلے بھی کہا ہوا کہ آپ لوگوں نے مفتی تقی صاحب کے سفر نامے پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ علمی سفر نامے ہوتے ہیں. جہان دیدہ ہے، دنیا میرے آگے ہے، پھر اسی طرح ہی جو ہے نا سفر در سفر ہے. حضرت نے بھی ذکر کیا ہے کہ جی میں یہ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے اوپر بھی. تو یہ اور کہا جا کہ تینوں کی قبریں جو ہیں اکٹھی ہیں ایک جگہ کے اوپر، شام کے اندر جو تھیں وہ. تو ادھر بھی کہا جاتا ہے کہ جو ان کی قبر کے اوپر جا کے وہاں پہ دعا کرتا ہے تو وہاں پہ کیا ہوتی ہے، وہ جو ہے نا دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی جائے. ایک تو یہ دعا کا معاملہ آ گیا. ایک یہ کہ کیا قبر والے سے فیض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. کہ کیا قبر سے فیض ہوتا ہے انسان کو یا نہیں ہوتا، کیا روح سے فیض حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ ایک اور مسئلہ ہے. تو ہمارا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ نابینا ہو گئے تھے آخر کے اندر جیسے اس میں سے.
تو علاج ڈاکٹر تو کہتے تھے کہ جی آپ میرے خیال میں نابینا کی بظاہر جو آج کل ہو سکتا ہے کہ اس وقت تو کہتے نابینا ہو سکتا ہے کیٹاریکٹ تھا جو ہے جو موتیا جو ہے، تو کیونکہ ڈاکٹر کہتے تھے کہ علاج سے کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو سکتا ہے کہ آپریشن کر دیتے ہیں. وہ آپریشن نہیں کرواتے تھے کہ جی میری نماز نہ رہ جائے کہیں اس میں سے، نماز میری رہ جائے گی. تو حضرت سے کسی نے پوچھا کہ جی کیا قبر سے فیض ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، قبر سے کیا فیض حاصل ہوتا ہے؟ تو جو پوچھنے والا تھا وہ جو تھا نا، وہ ایک عام آدمی تھا، اس کی وہ صاحب نسبت نہیں تھا، مگر نہیں ہوتا قبر سے فیض. پھر کسی ایک عالم نے پوچھا، صاحب نسبت تھے کوئی وہ جو ہے، انہوں نے پوچھا حضرت کیا قبر سے فیض ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں ہوتا ہے. کیا مطلب، یہ کیا بات ہوئی؟ ایک ہی جواب، دو بندوں کو جواب دے رہے ہیں. ایک کو کہہ رہے ہیں کہ جی قبر سے فیض ہوتا ہے، یا دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوتا ہے. کہ جی دو بندے ہیں، جواب مختلف ہیں. تو یاد رکھو، قبر سے فیض صاحب نسبت کو جو ہے وہ قبر سے فیض ہوتا ہے، اور جو غیر صاحب نسبت ہے اس کو قبر سے فیض نہیں ہوتا. اب یہ صاحب نسبت کیا ہوتا ہے، جس کو ولایت کہتے ہیں، نسبت کہتے ہیں. اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یہ ولایت کب بندہ اللہ کا ولی کب بن جاتا ہے، یا صاحب نسبت کب بن جاتا ہے. یہ جو نسبت کا لفظ کہا جاتا ہے کہ نسبت ہے، دیکھو ایک تو یہ کہ شریعت اور طبیعت ایک بن جائے، شریعت اور طبیعت ایک بن جائے، کہ جو طبیعت کا تقاضا ہو وہی شریعت کا تقاضا ہو. نمبر دو بات کہ جی شریعت و طبیعت، اور نمبر دو یہ کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. علم یا علم بھی ان اللہ یرا، ٹھیک ہے نا، کہ جیسے کہ جو ہے نا وہ نہ کہ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں. ہر وقت یہ گمان پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے. تو ان اللہ بصیر بالعباد، ٹھیک ہے، میرے اللہ میری باتیں سن رہے ہیں، وہ السمیع العلیم، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ میرے دل میں آنے والے خیالات کو بھی جانتے ہیں. ان اللہ علیم بذات الصدور، ٹھیک ہے. اور میرے اللہ میرے ساتھ ہر وقت موجود ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ چار چیزیں جو ہیں، یہ چار چیزوں کا دھیان پیدا ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی کیا ہے، شریعت اور طبیعت ایک بن جاتی ہے. تو جس کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے اس کو صاحب نسبت کہا جاتا ہے. صاحب نسبت ہو گیا یہ اللہ تعالیٰ. شریعت اور طبیعت بھی، یعنی شریعت بھی پورا چلتا ہو، اور ساتھ ہی یہ ملکہ ہے یادداشت بھی پیدا ہو جائے اس کے اندر، ملکہ یادداشت. لیکن یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک لمحے کے لیے بھی کبھی غفلت نہیں ہوتی، ہوتی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ جی آپ کا اللہ تعالیٰ کی ہر وقت دھیان جو ہے وہ کبھی غفلت بھی ہوتی ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ شریعت کی جو ہوتی ہے اس میں سے انسان جو ہے، اب یہ ایسا آدمی جب قبر پہ جاتا ہے اور جا کے وہاں پہ اس میں سے یہ اب ایک ہوتی ہے کہ اصل میں ہوتا ہے کہ پھر صاحب قبر کی روح کی طرف متوجہ ہوا جاتا ہے، جو مراقبہ کرتے ہیں وہاں پہ صاحب قبر کی روح کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اور پھر اس میں سے کیا ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ روح والا کچھ وہ کر رہا ہے یا جو ہے نا کوئی وہ مرادیں پوری کر دیتا ہے. اب کرنی تو اللہ تعالیٰ نہیں ہے، کرنی تو اللہ تعالیٰ نہیں ہوتا ہے، سارے معاملات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اس کی طرف سے کوئی وہ نہیں ہوتا ہے. لیکن اس روح والے کی طرف متوجہ ہو کے تو وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ فیض کی منتقلی ہوتی ہے. پھر یہ صاحب نسبت کے لیے، اور غیر صاحب نسبت کے لیے وہ جائے ایسال ثواب کرے اور واپس ہو جائے بس. لیکن عوام کے لیے ہم یہ نہیں عوام کو یہ چیزیں بتاتے، کہ عوام کو اگر یہ چیزیں بتائی جائیں گی تو عوام وغیرہ کرتے ہیں جا کے، وہ مختلف چکروں میں پڑ جاتے ہیں. جو صاحب نسبت نہیں ہے، چاہے عالم ہے، چاہے شیخ الحدیث ہی کیوں نہیں ہے، صاحب نسبت نہیں ہے، وہ کچھ نہیں ہے، بس اس کے لیے جائے اور جا کے ایسال ثواب کرے اور واپس ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو خواتین بھی صاحب نسبت ہو سکتی ہیں. عام لوگوں کی قبروں سے فیض، ان کے فیض تو نہیں ہوتا،
لیکن والدین کو یا ان کو پتہ چلتا ہے کہ اولاد جو آئی ہے ان کی قبر کے اوپر جو ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو پتہ چلتا ہے کہ جی یا ان کے لیے جو ہے اس میں سے جو اس میں سے آ کے عام لوگوں کی اس میں سے جو ہے، تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جی اس لیے یہ ایک بڑا ایک عجیب وہ ہے، یہ ایک بڑی ایک عجیب بحث ہے خبروں کی اس میں سے. میں اب آپ کو خیر کیا بتاؤں کہ میں جو تھا جب مانکوٹ گیا سرفناف پڑھنے کے لیے ثانیہ کے بعد، تو اس وقت استاد جی زندہ تھے. پھر میں 5 سال کے بعد دوبارہ مانکوٹ پڑھنے کے لیے گیا سرفناف. میرے جو استاد صاحب تھے وہ آصف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو امام الصرف والنحو تھے، پاکستان کے سب سے بڑے صرفی نحوی تھے، بلکہ دنیا کے اندر بڑی ایک ان کا ایک وہ تھا کہ بہت بڑے جو ہے نا اس میں سے. تو استاد جی کا جو تھا وہ انتقال ہو گیا تھا. اس کے بعد پہلے تو میں نے پڑھ لیا تھا ان سے، دوسری مرتبہ جب گیا تو پھر انتقال ہو. تو میں ہر روز صبح فجر کی نماز کے بعد جو تھا نا اپنی وہ سورہ یاسین وغیرہ پڑھ کے، تلاوت وغیرہ کر کے، ذکر اذکار وغیرہ کر کے، پھر میں استاد جی کی جا کے قبر پہ مراقبہ کیا کرتا تھا. مدرسے کے اندر ہی قبر بنی ہوئی تھی، وہاں پہ تھوڑی سی جگہ ہے پھر اوپر، تو میں جا کے مراقبہ کرتا تھا. تو وہ واقعی ایک جو تھا وہ صرفناف کے اندر جو ہے مجھے ایک بڑی اس کے اندر وہ ہوا، فائدہ ہوا. پھر اگلے سال میں شمس العلوم رحیم یار خان گیا، تو وہاں شریف اللہ صاحب جن کی دنیا میں سب سے چھوٹی حدیث کی سند تھی، تو ان کا بھی انتقال اسی سال ہو گیا تھا. میرے جو تھے جانے سے ایک ہفتہ پہلے انتقال ہوا تھا. تو وہ میراث کے اندر بھی اور تفسیر کے اندر میں وہاں میراث تفسیر پڑھنے کے لیے گیا تھا، اور وہ دونوں میں بڑے ماہر تھے اللہ تعالیٰ نے. تو ان کی جو ہے وہ قبر کے اوپر جا کے میں روزانہ جو تھا نا اپنا ایک معمول رکھا ہوا تھا. اسی طرح ہی میں جو تھا یہ بہت پہلے کی بات ہے یہ، میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ جامعہ اشرفیہ کے اندر ہوتے تھے شیخ موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت اعلیٰ شخصیت تھے، عجیب قسم کی شخصیت تھی، اور بہت بڑی علمی شخصیت تھے. دنیا مانتی تھی، پوری دنیا کے اندر جو ہے نام تھا، اور فلکیات کے ماہر تھے، اور ہر فن کے اندر جو فن لے لیں اس میں سے وہ کیا تھے، وہ اس کے ماہر تھے. میں نے دفعہ خواب دیکھا، مجھے خواب میں کہا گیا کہ تمہیں ان سے فیض ہوگا. میں قبر پہ یعنی ان کی قبر پہ گیا، تو ان کی قبر کے اوپر تو میں قبر میں ایسے خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جیسے کہ میں ان کی قبر سے لپٹ رہا ہوں خواب میں. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یار خواب کی تعبیر کیا ہے، اور نہیں مجھے لپٹ رہا ہوں میں جو نا ایسے وہ تھا. تو میں حضرت سے میں نے پوچھا خواب تعبیر. حضرت تعبیر کے بڑے ماہر تھے، صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، میرے شیخ تھے. تو نے فرمایا آپ کو ان سے کیا ملے گا، علوم جو ہے نا آپ کو وہ ہوں گے، ان سے فیض ہوگا. تو واقعی میں فلکیات کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے ایک میرے فلکیات میں اس کا کوئی استاذ نہیں، کیونکہ ان کے بیٹے سے میں نے پڑھا فلکیات، ان کے بیٹے سے ہی پڑھی فلکیات، لیکن وہ ماہر نہیں ہے ان کے بیٹے فلکیات کے اندر. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ علم جو ہے میرے اوپر ایسے کھل گیا کہ فلکیات جو ہے یوں کر کے جیسے کہ بالکل. تو یہ ہے کہ وہ لیکن ہر آدمی کے لیے نہیں ہے، بس آپ لوگ جو ہے نا جا کے وہ کریں. تو غیر صاحب نسبت کو پہلے زندہ بزرگوں سے اصلاحی تعلق کر کے اور فیض حاصل کر کے نسبت حاصل کرنی چاہیے. اس کے بعد پھر اگر کبھی اس میں چلے گئے اور انہوں نے وہ کچھ تھوڑا بہت وہ کر لیا تو چلو اس کی گنجائش ہے، لیکن غیر صاحب نسبت غیر صاحب نسبت جو ہے وہ کبھی بھی کیا نہ کرے، یہ اس طرح کے کام نہ کرے کہ جا کے آدمی کے لیے وہ نہیں ہے پھر.
اچھا اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا عورتیں قبر پہ جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی ہیں؟ جا سکتی ہیں، جا سکتی ہیں۔ اس میں بھی یہی بات ہے کہ دو قسم کی رائے ہیں مفتی حضرات کی۔ بعض مفتی حضرات کہتے ہیں کہ جی عورتوں کو قبرستان نہیں جانا چاہیے، بعض کہتے ہیں کہ جا سکتی ہیں، پردے کے ساتھ جائیں، کسی محرم کے ساتھ جائیں اور وہاں پہ واویلا نہ کریں تو گنجائش ہے کہ جی اس میں سے ہے۔ تو ہم بھی اسی چیز کے قائل ہیں کہ گنجائش ہے اور جا سکتی ہے۔ مناشر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جا سکتی ہے اور کہ وہ قبیلہ نہ کرے اور صرف قبر کے اوپر اس میں سے ٹھیک ہو گیا نا، یہ اس میں سے آ گیا، یہ پوری بات ہوگی۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں ذرا۔ کہتے ہیں کہ جی اقولو ولا یخفی علیکا، تم پر یہ بات مخفی نہیں ہوگی کہ انا ذالک طائن الاحمق طائن فی مذہبی، جو یہ احمق تانا کرنے والا میں اپنے مذہب پہ تان کر رہا ہے۔ کیوں کیونکہ ان کا اپنا امام تو کیا کرتا ہے، وہ تو بڑا ادب کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ سمیت تو سیدی علی الخواص مدح امام کو فالو کرنے والے ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کے امام نے جس کی مدح کی ہو جو اس کی بھی کیا کریں، اس کی عظمت کو سوچیں گے۔ مذہب اذا مدح عالما وجب علی جمیع اتباعی ان یمدحوا تقلیدا لامام، کہ وہ تمام کے تمام ان کو مدح کریں ان کے امام، ينزحوا عن القول في دین اللہ بالرائے، اور اپنے آپ اللہ کے دین کے اندر جو ہے لو انصف المقلدون امام مالک و شافعی لم یضاعف احد من قول من اقوال ابی حنیفہ، تاکہ اگر امام مالک اور امام شافعی کے جو کبھی بھی لم یضاعف احد منهم قول من اقوال ابی حنیفہ قول کی تضعیف نہ کرتے امام صاحب کی جب انہوں نے اپنے ائمہ کی مدح سن لی ہے، ولو لم يكن من التنویہ برفت مقامی الا قول امام شافعی رضی اللہ عنہ ترک القنوت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ولو لم یکن من التنویہ برفت مقام ہی، ٹھیک ہے نا، تو کیا ان کی یہ بات وہ نہیں تھی کہ جی اتنی نہیں تھی، ولو لم یکن، اچھا بریک نہیں ہو رہی تھی، اچھا چلو جی یہ دیکھو ذرا، کہتے ہیں کہ جی یہاں سے تھا کہ جو ائمہ کے جو وہ پیروی کرنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے امام کی کم سے کم پیروی کر لیتے کہ انہوں نے جب وہ کی تھی، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ علی الخواص کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یتعین علی اتباع الائمۃ ان یعظم کل من مدح امامہم، کہ جی وہ تعظیم کریں یا ان یعظم تعظیم کریں کل من مدح امامہم، کہ جی جنہوں نے کیا کی تھی، جن کے امام نے جس کی مدح بیان کی تھی، لأن الامام مذہب اذا مدح عالما واجب علی جمیع اتباعہ ان یمدحوا تقلیدا لامامہ، کہ کم سے کم اپنے امام کی تقلید کے اندر ہی وہ کرتے مدح بیان کر لیتے یا عظمت اس میں سے، وان ینزہوا عن القول، اور بچاتے اپنے آپ کو کسی قول کرنے سے فی دین اللہ بالرائے، اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر رائے کے ذریعے سے کہ اس سے بچاتے۔ وقال ايضا لو انصف المقلدون لامام مالک والشافعی لم يضاعف احد من قول من اقوال ابی حنیفہ، اگر انصاف سے کام لیتے امام مالک اور امام شافعی کے مقلدین تو کوئی تضعیف نہ کرتا امام صاحب کے قول کو، بعد ان سمعوا مدح ائمتهم له، کہ جب انہوں نے اپنے
امام کی مدح، امام سے مدح سن لی تھی امام صاحب کے لیے. ولو لم یکن من التنویہ برفعت مقامہ، تو کیا ان کی رفعت مقام کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ الا کون امام شافعی رضی اللہ عنہ ترک القنوت فی الصبح، صبح کی قنوت ترک کر دی تھی. لما صلی عند قبرہ لکان فیہ کفایۃ فی لزوم ادب مقلدی معه، یہ بات کیا تھی؟ لکان فیہ کفایۃ، تو یہ کفایت فی لزوم مقلدی معه، کہ ان کے مقلدین کیا کرتے ہو، ذرا ادب کے ساتھ بیٹھے تھے. اچھا اب اوپر آ جائیں گی وصنف غیرہ اکثر من ذالک، وصنف غیرہ متن کی بات میں ہے وصنف غیرہ اکثر من ذالک. نیچے اب قولہ وصنف غیرہ، اب باقیوں نے کیا لکھا؟ کل امام الطحاوی والحافظ ذہبی والقرطبی غیر من اچھا جی ممن قدمناہم، اس کے علاوہ کہتے ہیں ان کو ذکر کر دیا. اچھا جی پھر اوپر عبارت ہے والحاصل ان ابا حنیفہ ان ابا حنیفہ النعمان من اعظم معجزات المصطفیٰ. حاصل کلام یہ ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے بہت بڑے معجزات میں سے ایک ہیں، بعد القرآن، قرآن کے بعد جو ہے. وحسبک من مناقبہ، اور تمہارے لیے اتنی بات کافی ہے ان کے منقبت کے حوالے سے کہ اشتہار و مذہبی، کہ ان کا مذہب کتنا مشہور ہے. ما قال قولا الا اخذ به امام من الائمۃ الاعلام، کہ انہوں نے جو بھی قول کہا ہے کسی نہ کسی امام نے اس قول کو لیا ہے. وقد جعل اللہ الحکم لاصحابہ، اور اللہ تعالیٰ نے وقد جعل اللہ الحکم لاصحابہ، ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم بنایا ہے ان کے، یہ فیصلہ والا بنایا لیا صحابہ ان کے صاحب کو، واتبائی من زمن الى هذه الايام، اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے، ٹھیک ہے نا. الى ان يحكم، اچھا یہاں تک کہ الى ان يحكم بمذهبه عیسیٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ ان کے مذہب کے اوپر فیصلہ کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، ٹھیک ہے نا. وهذا يدل على امر عظیم، یہ دلالت کرتا ہے کہ اس کے اوپر امر عظیم کے اوپر اس میں سے. اب دیکھو ذرا اس میں سے بھی تھوڑی سی بات پھر ذرا ایک وہ آ جاتی ہے یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حنفی ہوں گے. یہ ذرا بات خطرناک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ حنفی نہیں ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ تو یہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی والحاصل انا بہانی فتح، اسی کو اب کیا جا رہا ہے کہ دیکھو کہتے ہیں کہ جی من قوله من اعظم معجزات الى آخره لأن السلام قد اخبر به قبل وجود بلاد السیاح. تو کہتے ہیں اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام صاحب کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا ان کے وجود سے پہلے، بالاحادیث الصحیحۃ التي قدمناها، جو ہم وہ احادیث کے ذریعے سے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، ہم نے پہلے اس پہ بات کر لی ہے کہ یہ ان کی کیا حیثیت کیا ہے. فإنها محمولة علیہ، اس لیے کہ وہ ان پہ محمول ہیں، بلا شک جو ہے نا بغیر شک کے، کما قدمنا عن شامی صاحب سیرت و شیخ سیوطی، جیسا کہ شامی صاحب سیرت شیخ سیوطی، کما حمل الحدیث لا تسبوا قریشن، ٹھیک ہے نا کہ کما اچھا جیسا کہ یہ حدیث آتی ہے کہ جی لا تسبوا قریشن، کہ تم قریش کو کیا نہ کرو، گالی نہ دو. کہ فإن عالمہا، اس لیے کہ ان کا ایک عالم جو وہ جو ہوگا یملأ الارض علما، و زمین کو بھر دے گا علم سے، علی الامام شافعی، یہ حدیث امام شافعی پہ آتی ہے، ٹھیک ہے نا کہ اس میں لیکن ہم لہ بعضم علی ابن عباس رضی اللہ عنہ، لیکن بعض نے کہا کہ نہیں حضرت ابن عباس کے بارے میں، وہ حقیق بذالک، وہ زیادہ اس کے حقدار ہیں. فإنہ حبر الامہ، اس لیے کہ وہ کہ امت کے بڑے وہ ہیں، اور ترجمان قرآن ترجمان، کما حمل حدیث یوشک ان یضرب الناس اقباد الابل، کہتے ہیں کہ لوگ کیا کریں گے، یضرب الناس اقباد الابل یطلبون العلم فلا یجدون اعلم من عالم المدینہ، کہ لوگ کیا کریں گے، لوگ جو ہیں وہ جو ہیں اس میں سے کبھی جگر وہ کہتے ہیں نا، تو اونٹوں کے جگروں کو کیا کر دیں گے، تکا کے رکھ دیں گے، یا اس میں سے علم تلاش کرنے کے لیے، اور نہیں پائیں گے مدینہ کے کسی عالم سے بڑا عالم. تو یہ سوال الامام مالک، یہ امام مالک کے بارے میں بنتی ہے. لیکن محتمل غیری من علماء المدینہ، اور علماء مدینہ کے اوپر بھی وہ المنفردین فی زمانہم، جو سارے کے سارے وہ تو خلاف تلک الحدیث فإن علیہ السلام علیہ وسلم کما افاد و تحتاوی. کہتے ہیں لیکن جو امام صاحب کے بارے میں آتی ہیں
وہ امام صاحب پہ فٹ ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کے اوپر فٹ نہیں ہو سکتی، وہ روایتیں وغیرہ جو ہیں اس میں سے۔ اچھا جی، اما سلمان فارسی، اب سلمان فارسی کا پھر تو سلمان فارسی کے اوپر بھی تو فارس کا جو ہے اس میں آ سکتی ہیں۔ کہتے ہیں فہو امکان افضل، میں ابھی نہیں پتا، من حیث صحبت، اگرچہ وہ صحابی ہیں لیکن علم یکن فی العلم والاجتہاد ونشر دین و تدوین احکام کا بھی نہیں پتا، لیکن انہوں نے وہ دین کے اندر اس نے تو کام نہیں کیا، علم اجتہاد دین کی پھیلاؤ کے اندر۔ وقت یوجد فی المفضول ما لا یوجد فی الفاضل، اب اشکال ہوتا ہے کہ کیا مطلب ہے امام صاحب جو ہیں وہ اونچے ہو گئے؟ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، کبھی مفضول کے اندر کیا ہوتی ہیں، مفضول کے اندر وہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو فاضل کے اندر نہیں پائی جا رہی ہوتی ہیں، تو اسے یہ مطلب تو نہیں آ گیا کہ جی اس میں سے۔ اچھا جی، وسمیہ ذالک معجزہ، اچھا پھر معجزہ کیوں کہا گیا کہ امام صاحب معجزہ ہیں؟ کہتے ہیں بناء علی ان المراد بالتحدی فی تعریف المعجزۃ وهو دار رسالت، معجزے کا معنی ہی کیا ہوتا ہے؟ تحدی، چیلنج کرنا، ٹھیک ہے؟ تو فی تعریف وهو دار رسالت دعوت جو اب کرتے ہیں، جب آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر آپ چیلنج کرتے ہیں، تو یہ جو ہے اس کے اندر کیا پائی جاتی ہے؟ تحدی پائی جاتی ہے، تو اس میں سے یہ آ گیا جی، وہ قول المحققین کما فی المعارضہ، وکیل المراد بھی طلب المعارضہ والمقابلہ، کہتے ہیں معارضہ اور مقابلے کو طلب کرنا ہوتا ہے، والی فضال کرامت لا معجزہ ففہم، تو کہتے ہیں کہ پھر یہ کیا بنے گا؟ کرامت ہوگی، لا معجزہ، معجزہ نہیں ہوگا، ففہم، اس کو سمجھو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے اس لیے وہ آ گیا۔ قولہ بعد القرآن، کہتے ہیں بعد القرآن جو ہے مفضول جس پہ فضیلت دی جاتی ہے۔ دیکھو بعض صحابہ ہیں جو بیچارے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، بالکل نہیں جانتے تھے، اور جو ہے نا بعض جو ہیں وہ کتنے ان کے بعد آنے والے لوگ کتنے ماہر تھے، تو کیا جو لکھنا پڑھنا جانتے ہوں تو کیا وہ صحابہ سے اونچے ہو گئے؟ غیر صحابی سے اونچے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، یہ جو ہے نا وہ بتایا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ آگے جی، چلیں بس پھر اتنا ہی رکھ لیتے ہیں، قولو بعد القرآن کو جو ہے نا پھر وہ کر لیں گے کل، سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جی، چلیے پھر، السلام علیکم۔